ناظرین، لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے قبل تمام تفصیلات، قوانین اور ہر چیز، یہاں تک کہ قرآن پاک بھی اس میں درج کر لیا تھا؟ کیا یہ بات واقعی درست ہے؟ کیا لوح و قلم کی سچ میں کوئی حقیقت ہے؟ لوح و قلم بنیادی طور پر کیا حقیقت رکھتی ہے؟ اس میں چھپے ہوئے راز کیا ہیں؟ اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ ناظرین، میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں۔ ناظرین، لوح و قلم کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت سارے علماء کرام سمیت بہت سارے لوگ بہت سارے دعوے کرتے ہیں، لیکن ان دعووں میں حقیقت کیا ہے؟ لوح و قلم کی اصل حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی لوح و قلم میں آپ کی تقدیر، آنے والا فیوچر، اس دنیا کی آنے والا وقت اور اس کائنات کا آنے والا ہر چیز درج ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا اور کائنات بنانے سے قبل ہر چیز درج کر دی تھی؟ آج ہم اسی کو جانیں گے، لیکن علماء کرام کی زبان سے جانیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے گا۔ قرآن حکیم اپنی اصلی فارم میں لوح محفوظ کے اندر ہے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے نا، یہ اس کی اتھینٹک کاپی ہے۔ اصل میں جو قرآن ہے نا، وہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ سورۃ الواقعہ میں بھی آیا نا کہ وہاں سے اس کو کس نے، تنزیل من رب العالمین، یعنی یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، یعنی جو قرآن حکیم ہے نا، اس کو وہاں پر پاکیزہ فرشتے ہی چھوتے، کوئی وہاں پہ پہنچ نہیں سکتا۔ دوسرا بہن نے فرمایا کہ لوح محفوظ کیا ہے؟ دیکھیں، لوح کہتے ہیں تختی کو، اور جس چیز کو تبدیلی سے، اور اس کو چونکہ تبدیلی سے محفوظ کر دیا گیا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ۔ اب اس میں اصل میں ہوا یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیریں، یعنی جو ازلی فیصلے تھے اللہ تعالیٰ کے، سب کے لیے فیصلے فرمائے تھے، ان کو ایک باقاعدہ تختی پر نقل کرنے کا ارادہ فرمایا، تو قلم پیدا کیا، پھر ایک تختی پیدا فرمائی، قلم سے فرمایا لکھ۔ اس نے عرض کی، یا رب کریم کیا لکھوں؟ فرمایا جو ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا سب لکھ دے۔ تو اس قلم نے اس تختی کے اوپر سب کچھ لکھ دیا۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیں وہ تختی کتنی بڑی ہوگی کہ ہر شخص جو زندگی میں کرے گا، جتنے سانس لے گا، جتنی نظریں اٹھائے گا، جتنے خیالات دل میں آئیں گے، جو کھائے گا، جو پیے گا، جو حرکتیں کرے گا، وہ سب کی سب لکھی ہوئی ہیں۔ کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس میں انہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ اس میں بڑا لمبا چیپٹر انہوں نے بنایا ہے کہ یہ کائنات کس طرح وجود میں آئی۔ اس میں وہ لوح محفوظ کا ذکر کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کو سفید موتی سے بنایا ہے، سفید موتی سے بنایا ہے، اور اس کے صفحات یعنی پیجز جو ہیں وہ سرخ یاقوت، یاقوت ایک پتھر ہوتا ہے، سرخ کا مطلب ریڈ، سرخ یاقوت کے ہیں۔ اس کا قلم جو ہے وہ نور کا ہے، اس کی کتابت بھی یعنی اس پہ جو لکھا جاتا ہے وہ بھی نور ہے، اور اللہ رب العزت والجلال دن میں 360 مرتبہ اس لوح محفوظ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس میں جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا 13ویں پارے میں سورہ رعد میں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے۔ وعندہ ام الکتاب، اور اس کے پاس ام الکتاب لوح محفوظ ہے۔ لوح محفوظ میں لکھایا کس نے ہے اور تقدیر کے فیصلے کیے کس نے؟ اسی مالک نے کیے ہیں۔ اور رب کریم اپنے بندوں پر لطف و کرم کر کے کسی کے لیے تنگی کے دن اگر لکھ دیے ہیں اور اس کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور وہ بندہ رب کی بارگاہ میں گر گلا رہا ہے، معروضہ کر رہا ہے، تو رب کریم وہ تنگی کے دنوں کو خوشحالی کے دنوں میں بدل دے تو کون اس کو پوچھنے والا ہے؟ نہ استاد، ایکچولی لوح محفوظ وہ تمام اندازہ تھا جو اس نے پوری زندگی، پوری قیامت تک کے لوگوں کے لیے بنائی۔ امینس نمبر آف پیپل، سورسز سارے جب مرتب کر لیے جنرلی، تو پھر اس نے اسے کہا سٹارٹ آف،
اب اس میں تغیرات ممکن تھے. تغیرات ممکن کس سے ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جب کسی لوگوں کی کوئی اچھا انسان ہو، وہ اچھی باتیں کرو اور خدمت خلق میں مصروف ہو اور لوگ اس کے لیے دعا کریں تو خدا اس کی عمر بڑھا دیتا. اب دیکھیے یہ وہ واحد چیز ہے جس پہ ہم کہتے ہیں کہ موت و حیات کا وقت نہیں ٹلتا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصدقہ ترین احادیث میں یہ حدیث ہے کہ جب لوگ کسی کی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے اخلاق، اس کی اچھائی اور بہتری کے لیے، تو خدا اس کی عمر بڑھا دیتا. اب ایک اور سنیے کہ جب زمین پہ کوئی بھی توقع کی جائے گی کہ زمانہ ابھی خیر کے قابل ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے اللہ دنیا کی عمر 500 آدھا دن اور بڑھا دے. تو صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ کتنا ہوتا ہے 500 آدھا دن؟ کہتے فرمایا 500 برس اور بڑھا دے. اب آپ خود سوچئے، ہو سکتا ہے ہم 500 برس سے گزرے ہوں، کیونکہ حضرت دانیال کی پیشن گوئی کے مطابق وہ وقت ختم ہو چکا ہے. وقت نصر سے لے کر اب تک وہ 2500 سال تھے جو پورے ہو چکے ہیں، اور میرا تو خیال ہے وہ ایکسٹینڈڈ دعا کے وقت سے اب ہم لوگ گزر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو فائنالٹی ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سارے جنرل لوگوں کے لیے ایک وقت میں ایک اصلاح کر سکتے ہو، مگر ایک انڈیویجول کے لیے ساری پلان غارت نہیں کر سکتے. لوح محفوظ کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن کسی شیطان کی دراندازی سے بالکل پاک ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو جبریل امین کو دیا تو ایک ایسی محفوظ جگہ سے دیا کہ جس میں کسی شیطان کے لیے داخل ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. پھر جبریل امین اس کو لے کر آئے کہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ امین ہے اور مطاع ہے، کسی کو یارہ نہیں ہے کہ ان کے لائے ہوئے قرآن میں درمیان میں کوئی مداخلت کر دے. اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتارا گیا اور صحابہ کرام نے اپنے اجماع سے اس کو دنیا کو منتقل کر دیا، اور قرآن نے اعلان کیا کہ کوئی باطل نہ اس میں دائیں سے داخل ہو سکتا ہے نہ بائیں سے داخل ہو سکتا ہے. تو اس باب میں لوح محفوظ کا ذکر آیا ہے، یعنی قریش کو یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اگر قرآن کے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ کسی شیطان کی دراندازی کے نتیجے میں مل رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے محفوظ خزانے سے نکلتا ہے، جبریل کے ذریعے سے پہنچتا ہے، اور کسی شیطان کے لیے اس میں کسی جگہ مداخلت کا کوئی موقع نہیں. بلکہ قرآن مجید نے ایک مقام پر خاص یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ جنات جب اوپر کی جگہوں پر گئے تو انہوں نے اپنا یہ تاثر بیان کیا کہ پہرے لگے ہوئے تھے اور اس سے پہلے ہمارے لیے راستے کچھ کھلے ہوتے تھے اور ہم فرشتوں کی باتیں اچک لیتے تھے، لیکن اب شہاب ثاقب کی بارش ہو رہی ہے اور کسی کو اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے. تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا ہے، اتنی بڑی تبدیلی آئی، کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ساتھ کوئی غیر معمولی معاملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ تو اسی تلاش میں تھے کہ معلوم ہوا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے. تو اس واقعے کو بھی قرآن نے اسی لیے سنایا ہے کہ یہ ہر طرح کی دراندازی سے بالکل پاک ہو کر پہنچا ہے، یعنی نہ اس میں کہیں اوپر کوئی تحریف کا امکان تھا اور نہ بعد میں کسی تحریف کا امکان ہے. تو لوح محفوظ کا ذکر اس پس منظر میں قرآن میں ہوتا ہے. ناظرین، آپ نے لوح قلم جو آج کا ہمارا موضوع ہے اس حوالے سے جانا، آپ نے علماء کی رائے سنی. ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم آپ پہ اپنی رائے توپیں، ہمارا کام ہے مختلف علماء کی رائے آپ کے سامنے رکھ دینا. آپ جس کی چاہے مانیں، جس کی چاہے نہ مانیں، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن کوئی عالم بہت حقائق کے مطابق بات کرتے ہیں، وہ دلیل دیتے ہیں اور آپ کے سامنے اس کے ثبوت پیش کرتے ہیں، یعنی آیت کے طور پہ، حدیث کے طور پر، یا جیسے بھی وہ پیش کرنا چاہیں. انہی سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بات کتنی زیادہ اتھینٹک ہے یا کتنی زیادہ وہ جو ماننے کے وہ قابل ہے. یہ آپ کا کام ہے، ہمارا کام ہے اسی طرح کی آپ کے سامنے معلومات پیش کرتے رہنا. اگلے پروگرام تک لیجیے گا. اللہ حافظ.